السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کی میزبان کنول دعا۔ حسب معمول آج ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے نوما، سائرہ اور سعدیہ نے۔ خوش آمدید کہوں گی اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار سجاد میر صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سجاد میر صاحب، ویسے تو آج بہت سارے اہم واقعات ہیں، خاص طور پر شکاگو میں کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن ترک وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور آج انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ابھی خطاب بھی کیا ہے۔ ویسے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی جو دوستی ہے، روایتی دوستی ہے، تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے دورے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ آنے والے دنوں پر اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے جی، ویسے تو ترکی اور ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ آنا جانا لگا بھی رہے تو کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہوتی۔ ہر حکمران کے جیسا بھی رہا ہے، ضیاء الحق رہا ہے، مشرف رہا ہے، مشرف تو وہاں رہے بھی ہیں، اور چاہے زرداری ہوں چاہے نواز، سبھی کے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں۔ ترک قوم ہم سے محبت بڑی کرتی ہے اور آج کی نہیں خلافت موومنٹ کے زمانے سے وہ پاکستان کی قائل ہے۔ پاکستان وہاں جاتا ہے، یعنی پاکستان سے مراد سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے، جس کی اب امباڈیمنٹ پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے، تو وہ بہت زیادہ ایک محبت کا سلوک کرتے تھے۔ اس حکومت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جو ترکی کے اوپر دو تین ایک مسائل تھے ان کو بڑی خوبصورتی سے حل کیا ہے۔ ترکی ڈیموکریسی تو تھی لیکن فوج اس پہ قابض تھی، فوج آنی طور پر اپنا اختیار استعمال کر کے حکومت کو برطرف بھی کر سکتی تھی، پھانسی پہ بھی چڑھایا ان لوگوں نے۔ یعنی کہ یہ پاکستان میں بحث چلتی تھی کہ ترکی ماڈل کو اپنایا جائے، یہاں بھی فوج کو آئینی کردار دیا جائے۔ دوسری بات ہے کہ ان کی سیکولرزم اتنی سخت تھی کہ ذرا بھی کہیں اسلام کا نام وام آتا تھا تو وہ چڑ جاتے تھے۔ یہ جو اردگان کی پارٹی ہے ایک ماڈریٹ اسلامک پارٹی ہے جس کو پوری دنیا میں ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مصر میں بھی، ٹیونس میں بھی، مراکو میں بھی، مغرب والے بھی خوش ہیں کہ بھئی القاعدہ سے جان چھوٹ جائے اور ترکی کا ماڈل آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے معاشی ترقی اتنی تیزی کے ساتھ کی ہے کہ کوئی اب ان پہ الزام نہیں لگاتا کہ یہ کوئی بنیاد پرست ہیں یا فلاں تھے یا یہ تھے، بلکہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان کا بھی جو ایک گرو میں کہتا ہوں جو ان کا سربراہ ہے مذہبی فکری طور پر، وہ فتح اللہ گولن ہے۔ ان کی ایک چلتی ہے نور الدین سعید نورسی سے، وہ ایک پوری روایت ہے مولانا روم کی سرزمین پر جو کام کرتی رہی ہے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کام کیا ہے۔ بڑا اچھا فکرہ کسی نے کہا تھا کہ ترکوں نے سیکولرزم کا مقابلہ بدعات سے کیا ہے، یعنی بدعتوں سے کیا ہے، انوویشن سے کیا ہے۔ وہ جو مذہب ان کا ویسا ہی جیسا کہ ہمارے ہاں کا عام آدمی کا مذہب ہے، تو یہ اسٹرینتھ ہوا کرتی ہے عام طور پر اس ملک کی۔ آج وہ آئے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہے اور اپوزیشن نے اس پہ بائیکاٹ نہیں کیا جی۔ نون لیگ وزیر اعظم جہاں موجود ہے وہاں جاتی نہیں رہی، وہاں گئے ہیں اور انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ چودھری نثار نے جا کے کیا ہے، اگرچہ جو ڈنر دیا جا رہا ہے اس کا رات کو، جو وزیر اعظم پاکستان دے رہے ہیں اس میں وہ شریک نہیں ہو رہے کہ یہ ڈنر وزیر اعظم کہلانے والے پاکستان کی یوسف اللہ گیلانی دے رہے ہیں، ہم ان کو وزیر اعظم نہیں مانتے، ان کے کھانے پہ کیوں جائے؟ تو یہ تو انہوں نے کیا، لیکن پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے تقریر بھی سنی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ تمام جماعتیں ایک طرح سے ترکی کے معاملے پہ متفق ہیں اور انہوں نے ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترک وزیر اعظم کے آنے پر وہ جو ہمارا سیاسی موسم ہے اس پر کچھ اچھا اثر پڑا ہے۔ شکاگو میں جیسے آپ جانتے ہیں کانفرنس ہو رہی ہے لیکن کچھ واضح نہیں ہو رہا، خاص طور پر نیٹو سپلائی کے حوالے سے بھی کچھ واضح موقف نہیں آ رہا، بحال ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے اگر عالمی برادری کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی ان کا واضح موقف نہیں آ رہا، اور خاص طور پر شکاگو کانفرنس کے حوالے سے وہاں پر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے وہاں پر لوگوں کو کیا شکایات ہو سکتی ہیں اس حوالے سے، اور اب پاکستان کا موقف کیا ہوگا جو ابھی تک بظاہر کچھ سامنے نہیں آیا؟ آپ نے بہت سارے سوالات کر لیے لیکن اس کا بڑا مقصد جواب یہ ہے کہ مظاہرے تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگ افغان جنگ کے خلاف ہیں، مظاہرے اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگ ڈرون اٹیکس کے خلاف ہیں، مظاہرے اس لیے ہو رہے ہیں کہ امریکہ کی معاشی پالیسیوں کے خلاف ہیں کہ سب کچھ آپ نے جنگ میں جھونک دیا اور وہاں لوگ مفلوق الحال ہیں۔ وہ لوگ پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہو کا عالم ہے پورے شکاگو میں، شکاگو بہت بڑا شہر ہے اور ہو کا عالم میں آہنی جنگیں تک لگا دی ہیں لوگوں نے، اور جو عام آدمی ہیں وہ اس لیے مظاہرے پہ نکلا ہوا، جو کہتے ہیں 50,000 تک بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے مظاہرے پہ نکلا ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی پالیسیاں جو ہیں تبدیل کریں۔ انہوں نے جھنڈے بھی اٹھائے ہیں، کچھ لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے پاکستانی پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے، تو غالباً وہ اس لیے تھے کہ ڈرون اٹیک کے بارے میں یا ان کے بارے میں پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہاں رہ گئی کانفرنس، تو کانفرنس کا رویہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملاقات ابھی نیٹو کے سربراہ سے نہیں ہو رہی۔ راسمین سے وہ زرداری جب پہنچے تو 2 گھنٹے کے بعد اعلان ہوا کہ ملاقات ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستانی کیمپ یہ کہتا ہے کہ ملاقات اس لیے ملتوی کی گئی ہے کہ زرداری صاحب کا طیارہ لیٹ پہنچا تھا، وہاں سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس لیے ملتوی کی گئی ہے کہ پاکستان نے ابھی نیٹو کے سپلائی روٹ کھولنے کے بارے میں کوئی اب حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور یقیناً پاکستان اس فیصلے کو ابھی ٹرخا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پیسے پہ نیگوشیٹ ہو رہی ہے،
کچھ کہا جا رہا ہے کشیری رحمان کے بیان سے لگتا تھا کہ جیسے پاکستان اپالوجی سیک کر رہا ہے، کہ ڈر ہے پاکستان میں بیک لیش ہوگا، لوگ پروٹیسٹ کریں گے، تو اس کو فیس کرنے کے لیے کہ ہم نے قرارداد کے عین مطابق کیا ہے تو اپالوجی کی جائے۔ اوباما کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی میری آصف زرداری سے، یعنی کہ ان کے ترجمان یہ کہتے ہیں اس لیے ملاقات نہیں ہوگی، اگر نیٹو سپلائی بحال نہیں ہوگی تو ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ ویسے ان کا واپس ناراضگی کا اظہار کھل کا کیا جا رہا ہے۔ اگر جو پہلے دن کا اعلامیہ تھا نا، اس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ پاکستان کے بغیر افغان جنگ جیتنا جو ہے آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اور پاکستان کو آن بورڈ رکھنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ ساری جو نقشہ ابھر کے سامنے آتا ہے اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے معاملوں میں ڈیلے بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کی ملاقات کرزئی سے ہوئی آصف زرداری کی، آصف زرداری کی ملاقات ہوئی ہے ہلیری کلنٹن سے ہوئی ہے، اور اچھے فکروں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، لیکن امریکی صدر نے ملاقات ضروری نہیں سمجھی۔ اچھے دنوں میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اور پاکستان کو اگر کچھ فیصلہ کرنا ہے تو اسے جلد فیصلہ کرنا ہے اور اسے طے کرنا ہے۔ تو مثلا یہ خیال تھا کہ شاید زرداری کانفرنس میں اناؤنس کریں گے کہ وہ نیٹو کی سپلائی بحال کر رہے ہیں۔ ابھی تو ایک طرح کا تذبذب، اگر پاکستان نے دانستہ یہ حکمت عملی اپنائی ہے تو اس کا مفہوم تو سمجھ نہیں آتا جب تک اس کے نتائج اچھے نہ نکلے، ورنہ فی الحال تو لگتا ہے کہ تمام ناراض ہیں، تمام شکایت کر رہے ہیں، اور سبھی کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہاں پاکستان کہا جا رہا ہے، لاس اینجلس ٹائم نے کہا ہے کہ تمام وفود کا بڑا اچھا استقبال ہوا، لیکن پاکستانی وفد کا کوئی سرد مہری کے ساتھ استقبال ہوا ہے اور لوگ کوئی اچھے موڈ میں استقبال نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کا لگتا تھا کہ کانفرنس والے بڑی کڑی نظر سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی خوش نہیں ہے۔ G8 کا اجلاس اس سے پہلے رکھا تھا انہوں نے کیمپ ڈیوڈ پہ، اور وہاں وہ اجلاس ہوا تھا، اس لیے رکھا گیا تھا کہ روس اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ روس تو نیٹو میں شامل نہیں ہوگا نا، کہ اگر آپ نے شکاگو میں رکھ دیا کہ یہاں بھی G8 کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور روس لیکن وہاں بھی شامل نہیں ہوا۔ یعنی پیوٹن نے ایک صورتحال اس وقت بنائی ہوئی ہے کہ وہ G8 کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ نیٹو کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ یورپی یونین کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ کیونکہ انہوں نے ایک میزائل شیٹ یورپ میں جو ہے نا وہ رکھنے کا ایک فیصلہ کیا ہے جو سیدھی روس کے خلاف جاتی ہے۔ وہ بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے، پاکستان بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ حالات جو ہیں وہ سارے بتاتے ہیں کہ خاصا، اگرچہ وہ آفیشلی مانگتے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو ہے اہم ہے، لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سپلائی بحال کرے۔ سپلائی تو اصولی طور پر شاید انہوں نے بحال کر دی ہے، لیکن اعلان کرتے ہوئے ابھی تذبذب کا شکار ہے، کیسے کریں؟ چلو اسی بہانے معافی مانگ لے تو بات بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مانگتے ہم، ان کو پتہ ہے ان کو بجٹ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ٹینکر پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ $5000 ہم تو نہیں دیتے، پینٹا کہتا ہے ابھی $5000 پاکستان نے کہیں کہے ہوں گے شروع میں نیگوسیشن کے لیے، اب تو 2500 پاکستان کہہ رہا ہے، 1500 سے 1800 وہ کہہ رہے ہیں، شاید 2000 پہ ایگریمنٹ ہو جائے، کوئی ایسی لمبی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ساری کہانی ہے وہ چل رہی ہیں۔ پاکستان اپنے کارڈز کس طرح کھیلتا ہے یہ آج شام تک معلوم ہو جائے گا، کیونکہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت امریکہ میں 11:30 بجے کا وقت ہوگا، 6:30 یہاں اگر ہوں گے تو 9 گھنٹے کا فرق ہے، آج تو 10 گھنٹے کا نہیں ہے، تو وہاں کا 9 بجے کے قریب ہوگا۔ اچھا میر صاحب، آج جو ہے وقت کی تھوڑی قلت ہے تو آپ کی اجازت سے میں اسٹوڈنٹس کو اس میں شامل کروں گی۔ نوما ندیم پنجاب یونیورسٹی سے آپ آئی ہیں، خوش آمدید کہوں گی، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر ایز اے میس کام اسٹوڈنٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم میڈیا پہ آتے ہیں آن اسکرین ہم لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، ملکی مسائل پہ بات کرتے ہیں، ہر طرح کے ایشو کو کور کرتے ہیں، لیکن جو میڈیا کے اپنے ایشوز ہیں جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ جو بیک اسٹیج سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت سی پرابلمز ہیں، فائنینشیل پرابلمز بھی ہیں اس میں، وہ سب دیکھیں یہ بہت سارے پرابلم جو ہیں یہ انٹرنیشنلی ہوا کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں چونکہ یہ ابھی نئی ایمرجنگ انڈسٹری ہے اس لیے اس کے پرابلم بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نیچرلی سارٹ آؤٹ ہوں گے۔ پہلے پرنٹ میڈیا کے مسائل ہوا کرتے تھے، وہ خاصے اس حد تک کنٹرول ہو گئے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ پرابلم بار بار آتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی پرابلم ہے، اس میں فریڈم آف پریس کا معاملہ بھی ہے، فائنینشیل معاملہ بھی ہے، جو 2% کا کام تو ہے نہیں، اس میں بہت زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں، آتے ہیں، اداروں کو سارے اشتہارات سے لینا پڑتے ہیں، انٹرنیشنل لابیز بہت سی اپنی ایکٹ کر رہی ہیں ملک کے اندر اور کام کر رہی ہیں، تو اس لیے یہ پرابلم تو بے شمار ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس سے سارٹ آؤٹ ہونا ہے۔ کچھ اور پرابلم بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کہ فریڈم آف پریس کے نام پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ایسی باتیں بھی آن ایئر کرتے ہیں جو ملک کے تقاضوں کے، نیشنل قومی تقاضوں کے حق میں نہیں ہوتی ہیں، مخالف ہوتی ہیں یا خلاف ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بھی سیکھ جائیں گے، میچورٹی ان کی ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ سب کچھ جو معاملات ہے وہ سیٹل ہوتے جائیں گے۔ جی سائرہ، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟